السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، سوال تھا آج کا، ان کی توہین کرنا جو عالم دین ہے، جیسے ائمہ حضرات ہوئے یا کوئی بھی عالم دین ہوا، تو اس کی توہین کرنا یا چغلی کرنا، برائی کرنا، یہ عند الشرع اس کا کیا حکم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، کسی کی بھی عیب جوئی کرنا، کسی کی بھی برائی کرنا، یہ عام انسان کے لیے بھی کیا ہے، عام انسان کی بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے، تو یہ کیا ہے، حرام ہے۔ ہاں، عام انسان کے لیے بھی۔ اور غیبت کرنا، یہ قرآن پاک میں نا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اللہ جو ہے بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، لیکن غیبت کرنے والے کو، غیبت کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو غیبت کرنا یہ عام انسان کی بھی بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے یہ۔ ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری حدیث ہیں علماء کے بارے میں تو۔ اور برائی کرنا، عیب جوئی کرنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ برائی کرنے والی کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس مکھی کی طرح ہے جو اچھے جسم کو چھوڑ کر کے زخم پر بیٹھتی ہے۔ یہ برائی کرنے والے انسان کی مثال ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عالم دین کی جو برائی ہے اس کو چھپانا واجب ہے۔ علماء کی برائی چھپانا، ان میں اگر کوئی عیب ہو تو اس کو چھپانا واجب ہے، لیکن آج کل ہماری قوم کی یہ بدنصیبی ہے اور بدبختی ہے کہ وہ علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کو بلا وجہ الزام لگاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء کو ہلکا نہ سمجھا گا مگر منافق۔ تو اگر کوئی علماء کو ہلکا سمجھتا ہے، علماء کی توہین کرتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ علماء کو حقیر نہ سمجھا گا مگر منافق۔ یعنی منافق آدمی کی پہچان یہ ہے کہ یا تو وہ عالموں کا مخالف ہوگا، عالموں کی مخالفت کرتا ہوگا، علماء کو ہلکا جانتا ہوگا، تو یہ کیا ہے، ایسا شخص منافق ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے علماء کا حق نہ پہچانا۔ ہاں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے علماء کو درج و بلند فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف میں ہے، اور جو ہے فقہ کی بہت ساری کتابوں میں ہے کہ جو بلا وجہ علماء سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہے، یہ بھی گناہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی عالم دین سے اس نیت سے اس سے بغض اور حسد رکھتا ہے کہ یہ عالم ہے، عالم دین سے صرف عالم ہونے کی نیت سے اس سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ یہ سری کفر ہے۔ ہاں یہ سری کفر ہے، تو لہٰذا، اور آگے فرماتا ہے اگر کوئی بلا وجہ حسد رکھتا ہے، علم کی بنا پر نہیں، بلا وجہ حسد رکھتا ہے، تب بھی کیا ہی حرام ہے، اور وہ مرض ہے، دل کا مریض ہے۔ لہٰذا ہماری تمام عوام کو، ہماری قوم کو یہ چاہیے کہ علماء سے بلا وجہ بغض اور حسد نہ رکھیں، ان کی عیب جوئی نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان پر الزام نہ لگائیں۔ آج ذرا ذرا سی بات پر علماء پر الزام لگا دیتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، اور کسی پر بھی الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، علماء کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں کیا ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے، اور اگر صرف علم ہی کی بنا پر علماء کو ہلکا سمجھا جائے گا تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی یہ فرمایا، اور بہت سارے علماء کی یہی جو ہے تصریحات ہے، خلاصہ وغیرہ میں بھی ہے، البنایہ وغیرہ میں ہے، بدائع الصنائع ہے، اور رد المحتار، در مختار، بہت ساری کتابیں آپ کو فقہ کی مل جائیں گی جن میں اس طرح کے تمام مفہوم پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال
اللہ رب العزت ان سب حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے جو علماء سے بلا وجہ بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ واللہ عالم و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔